جی تو یہاں اس کی دو مفعول ہے، اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا کہ بنا لیا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست. تو ابراہیم مفعول اول کہلائے گا، خلیلا دوسرا مفعول. دیکھیں ترجمہ، اللہ نے بنا لیا ابراہیم کو ایک مفعول، فعل فاعل تو یہ تھے، کیا بنا لیا؟ خلیلا دوست. آگے یہ مفعول کی اقسام ہے، وہ مفعول بھی کی مثالیں ہیں. احل حلال کر دیا یا حلال قرار دے دیا. اللہ اللہ نے، احل اللہ اللہ نے حلال قرار دے دیا. البیع دیکھیے اس پر زبر ہے، پیش ہے، فاعل پر پیش ہوگی، مفعول پر زبر. کس کو؟ خرید و فروخت کو، تجارت کو. احل اللہ البیع وحرم الربا، سود کو حرام اور بیع یعنی خرید و فروخت اور تجارت کو. یہاں ایک بڑا مسئلہ ہے جو میرے اور آپ کے لیے حل ہو سکتا ہے. کبھی چھوٹی سے ایک لفظ کے فرق سے معاملات بدل جاتے ہیں. بس وقت لوگ آج کل جدید دور میں اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے، بس صرف اتنا سا تو ادھر سے ادھر کیا ہے تو یہ تجارت بن گئی، اور ادھر سے ادھر کیا تو اس کو سود کہتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اس کو اگر دیکھا جائے تو ایک جملے سے حرام سے حلال اور حلال سے حرام، اس طرح تھوڑا سا طریقہ اور نیت بدلنے سے بھی حلال اور حرام ہو جاتی ہے. جیسے انسان نکاح کرتا ہے تو دو ہی تو جملے کہتے ہیں. ایک جملہ ہوتا ہے عجب اور دوسرا ہوتا ہے قابل، یعنی ایجاب و قبول جس کو کہتے ہیں. ایک کہتے ہیں کہ کیا آپ نے یہ دیتا ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ میں آپ سے شادی کرتا ہوں، اور وہ کہتے ہیں جی میں نے اس شادی کو قبول کیا. ایک ایک جملہ ہے. عربی میں تو ایک ایک لفظ ہے، عجب تو قبل تو. بس اس سے پہلے خاتون مرد ایک دوسرے کے حرام تھے، اس جملے کے بعد حلال ہو جاتے ہیں. خطبہ مسنون ہے، گواہ شرط ہے، لیکن دو جملوں نے آ کر حرام کو حلال بنا دیا. اس طرح بہت سی چیزیں ہیں، لیکن سمجھنے والوں کے لیے بڑی مثالیں ہیں. تو احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال کیا. البیع یا اس میں مفعول بھی ہے. یمحق اللہ الربا، مٹاتا ہے اللہ الربا سود کو. اب ایک بات یہ ہے، ہم نے کہا مفعول میں تو ہمیشہ زبر آئے گی، الربا میں تو زبر نظر نہیں آ رہی. تو پھر یہ بہت اچھا ہوا، یہ مثال آ گئی. دیکھیں قاعدے کے لحاظ سے فاعل میں ہمیشہ پیش اور مفعول میں ہمیشہ زبر ہوگی. ہاں جب تثنیہ اور جمع کا صیغہ ہو تو تثنیہ اور جمع میں رفع کی جگہ پر مسلمان تثنیہ میں، اور جمع مسلمون واو نون کے ساتھ. اور اگر مفعول کی جگہ ہو تو مسلمین اور مسلمین آ جائے گا. بعض اسماء ایسے ہوتے ہیں جن کے آخر میں الف آتا ہے، جیسے الربا میں ہے، اس طرح موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے. ایسے کچھ الفاظ ہیں جن کا آخری حرف الف ہو، اور الف پر کبھی حرکت نہیں آتی، کیونکہ اگر اس پر آپ حرکت دیں گے تو یہ تو پھر حمزہ بن جائے گا. تو ایسے حروف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان پر پیش بھی ہوتی ہے، زبر بھی ہوتی ہے، زیر بھی ہوتی ہے، لیکن مقدر ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں یہ مقدر ہے، الف کی وجہ سے وہ ظاہر نہیں ہو سکتی. اگر یہ لفظ ایسا ہوتا کہ اس پہ آخر میں اعراب آ سکتے زبر زیر پیش تو وہ نظر آتے. تو اب یہاں حکمن معنی ہم کہیں گے کہ زبر موجود ہے. علم آدم الاسماء، علم، اب دو مفعول والے فعل آ رہے ہیں. علامہ سکھائے اس اللہ نے، علامہ کا فاعل وہ لفظ اللہ ہے کہ اللہ نے سکھائے. کس کو سکھائے؟ آدم، آدم علیہ السلام کو کیا چیز سکھائے؟ الاسماء، نام. تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھائے نام. تو یہ علامہ فعل، آدم اور الاسماء اس کے دونوں مفعول ہیں. اگلا فعل جس کی دو مفعول آتی ہے، آتینا فعل فاعل ہے، آتی عطایاتی یہ فعل ہے، نہ ہم نے یہ فاعل ہے. آتینا ہم نے دی، کس کو؟ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو. الکتابہ کتاب دی. یہ آ گیا دوسرا لفظ موسیٰ. آخری حرف کیونکہ اس میں چھوٹا سا کھڑا ضمیر ہے، کھڑا الف ہے جس پر حرکت نہیں آتی، لفظ موسیٰ چھوٹا سا الف ہے. الکتاب یہ دونوں مفعول ہیں.
اب یہاں کچھ کافی ساری مثالیں ہیں. قاعدہ یہ ہے کہ فعل کے بعد فاعل پر پیش اور مفعول پر زبر ہوتی ہے. دیکھیے صدق اللہ رسولہ، سچ کہا اللہ نے اپنے رسول سے. اچھا یہاں دو چیزوں کو دیکھیے گا. فاعل کے بعد ترجمہ کرتے وقت اکثر نے کا لفظ آئے گا، اکثر، کبھی نہیں بھی آئے گا. یہ ضروری نہیں کہ ہے، اکثر. دیکھیں اللہ نے، نوح نے، سلمان، بس یہاں نہیں آیا. تینوں مثالیں آ گئی کہ اکثر فاعل کے ترجمہ میں جو اسم فاعل ہوگا اس کے بعد نے کا لفظ آئے گا، کبھی نہیں بھی آئے گا، جیسے یہاں نہیں آیا. کیوں نہیں آیا دیکھیں گے اس کو. اور مفعول کے بعد اکثر کو آتا ہے، اکثر کو آئے گا یہ، لیکن کبھی کبھی سے اور کے کا لفظ بھی استعمال ہوگا. کو کے بعد یعنی کو کے یہ ایک ہی ہے، کو کے کی، اور کبھی سے اور کبھی یہ دونوں میں نہیں آئے گے، لیکن اکثر یہ کو کا کی کے لفظ مفعول کے بعد استعمال ہوتے ہیں، مفعول کے بعد. اور کبھی سے بھی آ جاتا ہے، جیسے سچ کہا اللہ نے اپنے رسول سے. نادا نوح ربہ، نادا پکارا، نوح علیہ السلام نے، ربہ اپنے رب کو، مفعول ہے. وارثہ سلیمان، وارث ہوئے سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کے. مفعول کے بعد کیا ہے، لیکن فاعل کے بعد نہیں آیا کیونکہ ترجمے کے لیے ضروری نہیں تھا. قضا موسیٰ الاجل، پورا کیا موسیٰ علیہ السلام نے، الاجل مدت کو، الاجل مدت کو، مفعول بھی ہے، کو کا معنی آیا. فعصى فرعون الرسول، پیش اور زبر، نے اور کی، پس نافرمانی کی فرعون نے رسول کی. فاحتمل السیل زبدا، پس اٹھایا، السیل پانی کے ریلے نے، سیلاب نے، زبدا جھاگ کو، نے کو، پیش اور زبر. اب قرآن مجید سے آیات لگاتار ہیں، ترجمہ بھی کریں گے، مفعول کو دیکھیں گے. جعلنا، ہم نے بنایا، فعل فاعل. نومکم، تمہارے لیے نیند کو، تمہاری نیند کو، یہ مفعول اول ہے. سباتا، یہ مفعول ثانی ہے، آرام دہ یا آرام کا ذریعہ. جعلنا، ہم نے بنایا، السماء فعل فاعل آ گیا، جعل فعل نام نے، السماء مفعول اول. سقفا، سقفا محفوظہ، یہ موصوف صرف ہے. سماء آسمان کو، سقفا محفوظہ چھت محفوظ، یہ دونوں مل کر مفعول بن رہی ہیں، دو مفعول ہوئے، ایک السماء دوسرا سقفا. محفوظ ان کو بلیک کلر میں اس لگا، یہ مفعول نہیں ہے بلکہ یہ اس مفعول کی صفت ہے کہ ایسی چھت جو محفوظ ہے. تو ایک کے بعد کو آ گیا، ہم نے بنایا آسمان کو محفوظ چھت. جعل الشمس ضیاء، دو مفعولے ہیں. اچھا یہ تمام فعل کے اندر ماشاءاللہ سے دو دو مفعولے آ گئے. جعل بنایا، الشمس سورج کو، ضیاء چمکتا ہوا. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اور جب ہم نے چکھایا یا ہم چکھاتے الناس لوگوں کو، رحمتاً رحمت. تو پہلی مفعول کے بعد کو بھی آ رہا ہے اور دو دو مفعول آ رہے ہیں. لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء، سمجھنے کے لیے آیت بڑی زبردست ہے. نہ بنائے ایمان والے، یہ فاعل ہوا، المؤمنون فاعل ہے. اگر یہ مفعول ہوتا تو ہوتا المؤمنین، جیسے الکافرین آیا، الکافرون نہیں آیا کیونکہ یہ مفعول ہے. حالانکہ دونوں جمع سالم ہے لیکن یہ واو نون کے ساتھ، یہ یا نون کے ساتھ، اس لیے کہ یہ فاعل ہے اور یہ مفعول ہے. نہ بنائے مومن کافروں کو، یہ مفعول ثانی ہے، دوسرے مفعول اولیاء دوست. اگلی مثال آ گئی مفعول فی کی. مفعول فی وہ اسم جس کے اندر جگہ یا وقت کا معنی پایا جائے، یعنی وہ اسم کہ جو اس کو بتائے کہ فعل اس وقت میں ہوا یا اس جگہ میں ہوا. تو اسم کے فعل کے بعد وہ اسم جو اس چیز کو مینشن کرے گا کہ یہ فعل اس وقت میں
یہ اس جگہ میں ہوا، یہ مفعول فی ہوگا. جیسے اسکن، رہو، انت فاعل ہے، آپ، وہ زوجو کا، یہ دونوں مل کر فاعل بنے ہیں، آپ اور آپ کی بیوی. الجنت، کہاں رہے، جس جگہ میں رہنے کا کہا گیا، الجنہ وہ مفعول فی ہے کہ یہ سکونت کہاں پر ہو، جنت میں ہو، تو یہ فعل واقعہ کہاں رہا ہے، جنت میں، یہ مفعول فی ہے. تو پھر بات بتا دی فاعل پر پیش اور مفعول فی پر بھی زبر ہوگی. آگے دیکھیے، فمن شاہدہ، پس جو شخص حاضر ہو، منکم تم میں سے، الشہر مفعول فی ہے، کہاں حاضر ہو، یہ حاضری واقع ہو رہی ہے اس مہینے میں، اور یہ مفعول فی ہے، مفعول فی، کیونکہ یہ حضور مہینے کے ساتھ. فاللہ یحکم، اللہ فیصلہ کرے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامت قیامت کے دن، ان کے درمیان، یہ مفعول بھی اور یہ مفعول فی، قیامت کے دن. یہ کیونکہ جگہ فیصلہ کس دن ہوگا، اس کا وقت بتایا کہ وہ قیامت کا دن ہے، تو وقت آ گیا مفعول فی ہے. لتدخلن، البتہ ضرور بضرور تم داخل ہوگے، المسجد الحرام، مسجد میں جو حرام ہے، حرمت والی ہے، تو یہ جگہ ہے، مفعول فی ہے. کہاں تم سب داخل ہوگے، مسجد حرام میں، جگہ ہے، مفعول فی ہے. ودخل، اور داخل ہو، معہ، اس یوسف علیہ السلام کے ساتھ، السجن، جیل میں، جگہ کا نام ہے نا، اس جگہ میں، تو ان کا یہ داخلہ کا ہوا، جیل میں، جگہ ہے، مفعول فی ہے. فتیان، دو جوان، یہ فاعل ہے. دخل فتیان معہ السجن، تو جہاں کسی حد تک مفعول کا معنی فی نظر آتا ہے کہ فی السجن، اردو میں جب بھی معنی کریں گے تو کیا ہے، خانے میں. فعل، فاعل، مفعول بھی اور مفعول فی، تینوں یعنی فعل فاعل چار چیزیں آ جائیں گی، فعل، فاعل، مفعول بھی، مفعول فی، ایک ہی آیت میں. تو فاعل پر پیش مفعول پر، چاہے وہ مفعول بھی ہو، مفعول فی ہو، لفظی ہو یا معنوی طور پر ہو، اس پر زبر ہوگی. جیسے جاؤ فعل فاعل ہے، آئے وہ، اباہم مفعول بھی ہے، کس کے پاس، اپنے والد کے پاس. کب آئے، عشاء، رات کے وقت میں، یہ مفعول بھی ہے، یہ مفعول بھی، یہ مفعول. لا تخزے، یا اللہ رسوا نہ کر، لا تخزے، آپ رسوا نہ کرے، نہ ہم کو، کب، کس وقت، کس جگہ میں، یوم القیامہ، وقت بتا دیے، قیامت کے دن. تو یہ مفعول فی ہے، فعل کے بعد آیا مفعول فی. سبح، تسبیح بیان کرو، ہو اس کی، مفعول بھی ہے. سبح امر، آپ ایک تسبیح بیان کرو، ہو اس کی، مفعول بھی. لیلا طویلا، کب، لمبی رات، مفعول بھی. مفعول فی کی اور مثالیں، فاعل پر پیش مفعول پر ظاہری یا مخفی طور پر زبر ہوگی. دعوتو، پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں نے پکارا، بلایا، دعوت دی، قومی، کس کو، اپنی قوم کو، مفعول بھی. کب، لیلا و نہارا، رات دن ان کو دعوت دی ہے، تو یہ مفعول فی. دعوت کب کب دی ہے، رات دن میں دی ہے، اس وقت میں دی ہے، مفعول فی ہے. وسبحوہ، اور تسبیح کرو تم سب، ہو اس رب کی، مفعول بھی ہے. بکرۃ و اصیلا، کب، صبح و شام، صبح اور شام اس کی تسبیح کرے. نحشر فعل فاعل ہے، ہم جمع کریں گے، ہم ان کو، ان سب کو، یوم القیامہ قیامت کے دن، مفعول فی ہے. تو یہ الحمدللہ ہمارے دو سبق مکمل ہوئے، دو مفاعیل کی چار اقسام میں سے دو مکمل ہوئی، مفعول بھی اور مفعول فی. مفعول بھی جس پر فعل واقع ہو یا فعل کا اثر ظاہر ہو یا فعل اس کے ساتھ قائم ہو، کھڑا ہو، اس کے بغیر فعل کا ہونا ممکن نہ ہو. جیسے نمتو، میں سو گیا، تو یہاں فعل کھڑا ہے فاعل کے ساتھ. مفعول کے ساتھ دو چیزیں، کہ فعل واقع ہو یا فعل کا اثر اس پر ظاہر ہو.
اور مفعول فیہ کے وقت یا جگہ جہاں وہ فعل واقع ہو رہا ہے، اس وقت میں ہو رہا ہے یا اس جگہ میں ہو رہا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک